نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، رحمت رمضان خصوصی ٹرانسمیشن اور آپ تمام روزہ داروں کو، امت مسلمان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام میں. 17 رمضان المبارک، اور آج یقیناً انتہائی خوشی کا دن ہے. آج کے دن جو ہے وہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ تھی، مد مقابل تھے. یہ وہ جنگ ہے جس میں بے شمار آقائے دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی دیکھنے میں آئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے وہ زمین پہ برستی ہوئی فرشتوں کی صورت میں نظر آئی. بے شمار کمالات تھے اس میں، اور ایک جیت ہے مسلمانوں کی. اور آج کے اس پروگرام میں ہمیں جان کیا ہے ہمارے پروگرام کے کو ہوسٹ نے، شان اشرف نے. شان، کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں. اور ہمارے پروگرام کے جو جان ہیں آج کے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے جوائن کیا. کاشف صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اور آج ہمیں سکندر صاحب نے جوائن کیا ہے. بڑے معروف نعت خواں ہیں، بڑی سریلی آواز کے مالک ہیں، پہلے بھی 94 نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں آ چکے ہیں. گلفام متعدد پروگرام کر چکے ہیں 94 نیوز پہ. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز کے مالک ہیں. کیا حال چال ہے بھائی آپ دونوں کا؟ ٹھیک ہے. روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا رہا بھائی سکندر آپ کا ایکسپیرینس غلام عباس صاحب کے ساتھ جو آپ نے فضائل رمضان پر گئے؟ بہت اچھا رہا ہے، بہت اچھا. جی شان. بالکل، آج ماشاء اللہ 17واں رمضان المبارک بھی ہے. جی اس حوالے سے میں مولانا صاحب سے غزوہ بدر کے اوپر جو ہے روشنی ڈالنے کو کہوں گا کہ یہ معرکہ کیسے اور ہوا اور مسلمانوں کی فتح کیسے ان کو کیسے نصیب ہوئی، اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اسلام پھیلا ہے، جنگ کے دور پر بھی پھیلا ہے اور دعوت کے زور پر بھی پھیلا ہے. تو جب 10 سال تک اسلام کی دعوت دی جاتی رہی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور اس ٹائم صحابہ کرام بڑی ہی تکلیف برداشت کرتے رہے. مختلف صحابہ کرام کو مختلف طریقے سے تکلیف دی جاتی، جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور سامنے آتا ہے کہ انہیں تپتی ریت میں لٹا دیا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور سخت گرمی کی حالت میں، اور انہیں کہتے ہیں کہ تم اس کلمے سے گر جاؤ، تم ہمارے معبودوں کو مانگو. کہ نہیں، اللہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا. اتنی ساری تکلیف برداشت کی گئی لیکن جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا. لیکن جس وقت مدینہ ہجرت کر گئے، اس کے بعد جب وہاں پہ دین اسلام پھیلنا شروع کیا، اور کافروں کو اس سے بڑی تکلیف تھی کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر اب وہاں پہ جا کے کھلم کھلا دعوت اسلام دی جا رہی ہے، لوگ زیادہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو پھر اس وقت سے پھر کچھ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ پاک نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب یہ مسلمانوں سے کوئی مطلب تنگ کریں یا انہیں دین اسلام سے روکنے کی کوشش کریں، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو جنگ کی جا سکتی ہے، قتل و قتال جدل کیا جا سکتا ہے. تو یہ غزوہ بدر کا واقعہ بیسیکلی اس وجہ سے پیش نہیں ہے کہ خاص کوئی غزوہ ہونا تھا. یہ ایک مطلب کہ کوئی پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا کہ اس کا یہ غزوہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بائی چانس غزوہ پیش آ گیا، اور اس غزوہ کے اندر کسی بھی قسم وعید نہیں تھی کہ جو اس میں شریک نہیں ہوگا تو وہ جناب گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ غزوہ تھا نہیں دراصل. کیونکہ ایک قافلہ تھا جو وہاں سے روانہ ہوا ابو سفیان کی قیادت میں، تو اس کے پروگرام تھا اس کے پاس جانے کا. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا ہمیں جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے ایک شخص کو واپس مکہ بھیجا، اور ابو جہل کی قیادت میں ایک بڑا لشکر جو ہے وہاں سے نکلا، وہ مسلمانوں کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑا. اب وہ لشکر ان کا کافروں کا ایسا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ تھا. مسلمانوں کی تعداد مختلف احادیث میں 2 آتی ہیں، 308 تعداد تھی، 313 آتی ہے. تو 313 تعداد مسلمانوں کی تھی، اور کافروں کی تعداد لگ بھگ 950 کے قریب تھی، جو مسلمانوں سے دونی نہیں بلکہ 2 گنا زیادہ تھی. جی. اب جو سر و سامانے کا اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا سامان تھا اور کافروں کے پاس سامان کیا تھا، تو کافروں کے پاس سامان مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا. ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے اور سارے کے سارے وہ اسلحے سے لیس تھے. تو مسلمانوں کے پاس جبکہ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمان راستے میں باریاں بنائی ہوئی تھی کہ اب اتنا سفر یہ اونٹ پہ بیٹھ کے کریں گے، پھر اتنا ہم پیدل کریں گے، اتنا وہ بیٹھیں گے، اتنا وہ بیٹھیں گے. تو بہرحال مسلمانوں کے پاس تعداد ایک بہت ہی کم تعداد تھی. لیکن سب سے بڑی جو مسلمانوں کے پاس چیز تھی اور جو کافروں کے پاس نہیں تھی، وہ ایمان کی دولت تھی. کہ اس سے بڑی کوئی چیز مسلمان کے پاس نہیں ہے کہ وہ آ کر 2 جہاں حسن پہ ایمان لے آئے. تو یہ جو چیز تھی، جس چیز نے مسلمانوں کو اس میں فتح دلائی. اور ایک مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آ گئی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، ذکر جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو حضور کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ کی ہے.
ایک واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ کا موقع تھا، ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ تھی، 5000 یا 6000. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سب سے اکیلا ہی لڑ لوں گا. صحابہ حیران ہوئے، آپ اکیلے ان سب سے کیسے لڑ لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو حضور کا فرمان سنا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی ہے. میں مسلمان ہوں الحمدللہ، میں ذکر کرتا ہوں، یہ کافر ہیں، یہ ذکر نہیں کرتے تو مردہ ہیں، تو میں ان سب سے مردوں سے لڑنا کون سا مشکل ہوا تھا. تو مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی وہ ایمان کی دولت تھی، جس کی بنا پہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بہت کم نقصان پہ اللہ پاک نے یہ ایسی فتح دی کہ جس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا. وہ کافروں کے دلوں میں ایک رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا ڈل گیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ان سے جنگ کرنا، ان سے جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ کافروں کے 70 لوگ جو ہے نا اس میں جہنم حاصل ہوئے، 70 کے قریب جو گرفتار کیے گئے وہاں سے، اور مال غنیمت بہت سارا لوٹا گیا. جبکہ مسلمانوں کے تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 انصار میں سے، 8 مہاجرین میں سے. اور اتنے مختصر سے جو ہے نا وہ اسلحے کے ساتھ، مختصر سے قافلے کے ساتھ اللہ پاک نے اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی کہ اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا اور کافر جو ہے نا دبتا چلا گیا. بالکل ناظرین گرامی، جنگ بدر وہ واقعہ ہے جس میں تیسرے آسمان سے جو ہے وہ 1000 سے کے قریب فرشتوں کو جو ہے وہ زمین پر اتارا گیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے دل میں ایمان کامل کو بٹھایا جائے کہ یہ جو دین ہے اسلام کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہے، اسی میں شفاعت ہے اور اسی سے ہی جو ہے وہ جنت مل سکتی ہے. ابھی ہماری اس محفل میں شریک ہیں سکندر صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ اپنی پیاری آواز میں ہمیں کوئی کلام سنائیے گا. جی بسم اللہ کیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے آقا دے حسن و جمال دا جگ تے جواب نہیں، کیونکہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، واہ جی واہ، ادا دیکھی ہے. میمی الف حبیب میرے دی تے میم مروڑیاں زلفاں، اوے ادھر پھر گیا کعبہ جدھر یار نے موڑیاں زلفاں، ادھر پھر گیا کعبہ جدھر میرے مدنی نے موڑیاں زلفاں. میرے آقا دے حسن و جمال دا جگ تے جواب نہیں، جگ تے جواب نہیں. مائی آمنہ پاک دے لال دا جگ تے جواب نہیں. اور کہا بھائی کہ نینا وچ سونا سونا سرما مذاق دا، بہت خوب. نینا وچ سونا سونا سرما مذاق دا، ہوٹھے نے جویں پھل کھڑیا گلاب دا، کھڑیا گلاب دا. حلیمہ کہندی اے سونے دی چال دا جگ تے جواب نہیں، جگ تے جواب نہیں. مائی آمنہ پاک دے لال دا جگ تے جواب نہیں. اور کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا. دنیا تے آیا نہ کوئی اے دے نال دا، اے دے نال دا.
جیسے کہ قاری صاحب بات کر رہے تھے اسی کے دوران شعر ہے کہ کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا دنیا تے آیا نہ کوئی اے دے نال دا اے دے نال دا میرے آقا دے حبشی بلال دا میرے آقا دے حبشی بلال دا جگ تے جواب نہیں جگ تے جواب نہیں میرے آقا دے حسن و جمال دا سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تے نینا 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 وچ سونا سونا سرما مذاق دا ہوٹھیں نے جویں پھل کھڑیا گلاب دا کھڑیا گلاب دا حلیمہ کہندی اے سونے دی چال دا جگ تے جواب نہیں میرے آقا دے حسن و جمال دا جگ تے جواب نہیں واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اور انتہائی خوبصورت نعت، خوبصورت کلام، خوبصورت الفاظ کا چناؤ. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی میں اپنی جھونپڑی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی. اس جھونپڑی میں ایک چراغ تھا جو پوری رات جلتا رہتا، تو اس چراغ کی وجہ سے اس جھونپڑی میں معمولی سی روشنی ہوتی. لیکن جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی اپنی اس جھونپڑی میں، تو اس رات میری جھونپڑی میں اس قدر روشنی تھی کہ صبح مجھے آس پاس کے تمام لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اپنی جھونپڑی میں رات کو کیا جلا رکھا تھا کہ پورا محلہ جو ہے وہ اس روشنی سے چمک دمک رہا تھا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا وہ نور ہے کہ جس سے چاند دیکھ کے شرما جاتا ہے. چاند شان کی طرف جانا چاہوں گا. شان جی. جی بالکل، آج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا بھی دن ہے. جی جی. اس حوالے سے میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی آپ ان کے کردار اور سیرت پر بھی ڈالیں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، اور بہت طرح سے کئی طرح سے تمام خاتونوں پر اور بطور ازواج مطہرات پر فضیلت اور درجہ رکھتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو کنواری تھی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیوی کنواری نہیں تھی، بلکہ پہلے سے یا طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی. تو یہ فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو وہ میری باری کے دن ہوئی ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، بیک وقت 9 ان کی زندگی میں حیات تھی، تو باریاں ہوتی تھی کہ اتنے دن یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے وفات اس دن ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس باری تھی، میرے پاس یہاں آنے کی باری تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ ان کی پاک دامنی کا قصہ خود قرآن میں آیا ہے کہ ان پر تہمت لگی، واقع افک آیا. تو اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی میں عفت میں قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک یہ 10 آیات جو صرف اور صرف عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی کو بیان کر دی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹی جس کی ہیں وہ بھی صدیق ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صدیقہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 6 سال کی عمر میں ہو چکا تھا، لیکن 6 سال کی عمر کے بعد تقریباً 9 سال یا 10 سال کی عمر میں ان کی جو ہے نا وہاں سے رخصتی ہوئی. اور اس سب سے بڑی بات یہاں پہ مینشن یہ کرنا چاہوں گا کہ جس ٹائم نکاح نہیں بھی ہوا تھا اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کھیلتی تھیں یا کودتی تھیں، کھیلنے کودنے کا بڑا شوق تھا، تو اس ٹائم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھتی تھی. اور ان کا نکاح کیسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک جو ہے نا وہ ریشمی کپڑے کے اندر وہ ایک تصویر جو ہے نا وہ ان کو پیش کی جاتی تھی، اور وہ دیکھتے تھے. انہیں خوشخبری دی جاتی ہے تمہاری دنیا میں اور تمہاری آخرت میں تمہاری بیوی ہوں گی، کیونکہ یہ نکاح ایسے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ نکاح جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ خوش قسمت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آپ کی بیوی کون ہوگی؟
تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تم دنیا میں میری بیگم ہو اور تم میری بیویوں میں سے جنت میں تم میری بیوی ہوگی. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں اب جتنی بات کرتے ہیں بات کھلتی جاتی ہے, وقت تھوڑا کم ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً یہ 47 سال تک یہ حیات رہی ہے. اور جب بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کوئی مسئلہ پیش آتا, کوئی فقہ کا مسئلہ پیش آتا, کسی قسم کا مسئلہ پیش آتا, سب سے زیادہ رہنمائی جو ملتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی. اور صحابہ اکرام میں فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور ہم جب ان کے در پہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا کہ ہم یہاں گئے ہیں اور ہمیں اس کا جواب نہ ملا ہو, ہم وہاں سے خالی لوٹے ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور ہر ایک یہ زندگی اس لیے مطلب اتنی شادیاں ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی زندگی وہ تو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, معاملات کیسے کر رہے ہیں, بیع تجارت کیسے کر رہے ہیں. لیکن جو گھر کی زندگی تھی وہ ازواج مطہرات کے ذریعے ہی باہر آئی ہے. اور ان کی ایک اور بڑی میں خوبی بتاؤں, حضرت عائشہ اتنی حیا اور پاک دامنی کی حالت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انہی کے حجرے میں مطلب کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حجرہ تھا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جایا کرتی تھی. اور پھر جب ان کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ان کا انتقال ہوا تو ان کی بھی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ہے. تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں جاتی اور قبر مبارک کی زیارت کرتی, وہاں بیٹھتی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, وہ انتقال کے بعد جب وہ وہاں جایا کرتی تھی, ظاہر بات ہے بائی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خبر ہے, جب وہ وہاں جایا کرتی تو وہ پردے کے ساتھ جایا کرتی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ ایک تو میرا باپ ہے, ایک میرا شوہر ہے, نہ باپ سے پردہ ہے نہ شوہر سے پردہ ہے. لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں مدفون ہو گئے تو اتنا زیادہ حیا اور پاک دامنی کا عالم تھا کہ وہ ان کے وفات ہونے کے بعد, ان کی قبر میں جانے کے بعد جب وہ وہاں جاتے تو وہ پردے کے ساتھ جایا کرتی تھی کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ اب یہاں پہ عمر بھی جو ہے نا مدفون ہو چکے ہیں. تو سب سے بڑی بات ازواج مطہرات کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں, ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح کرنا جائز ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں ان کو یہ لقب کیا ملا ہے, ام المومنین, کہ مومنین کی مائیں ہیں, اور ماؤں سے تو نکاح بالکل ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, ایک پردہ فرما گئے لیکن اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. تو ظاہر بات ہے جو زندہ ہو پھر اس کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جاتا. اور تیسری بات یہ کہ شہید ہے, اور سب سے بڑے شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, تو شہید بھی زندہ ہوتا ہے. تو ان کی بیوی سے بھی اس بنا پر یہ خصوصیات ازواج مطہرات میں سب میں مشترک ہیں کہ ان کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا, وہ مومنین کی مائیں ہیں. جی بالکل ناظرین گرامی, ابھی آج کی اس محفل میں ہمارے درمیان گلفام بھی موجود ہیں, انتہائی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. تو میں گلفام سے بھی ملتمس ہوں کہ اپنی حاضری لگوائیے گا, بسم اللہ کیجیے گا. جی کہا بھائی میں آج اپنے شادی کا کلام پیش کروں. بسم اللہ. کہاں میں اور کہاں چاہت تمہاری کھینچ لائی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کہاں میں اور کہاں چاہت تمہاری کھینچ لائی ہے. بہم دل لا تیری نسبت ہی میرے کام آئی ہے. بے شک بہم دل لا تیری نسبت ہی میرے کام آئی ہے. کہاں میں نہیں میرا کوئی تیرے سوا کونین میں ہمدم, نہیں میرا سوا کوئی نہیں میرا سوا تیرے کوئی کونین میں ہمدم. خدا تیرا خدا والے تیری ساری خدائی ہے. کہاں میں اور کہاں چاہت تمہاری
نسبت ہی میرے کام آئی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جب اس در سے نسبت ہو تو پھر یقیناً شفاعت بھی ملتی ہے, مغفرت بھی ملتی ہے, خوشنودی بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے. ناظرین گرامی, رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے. منڈی بہاؤالدین, جہلم گجرات, راولپنڈی, لاہور, گجرانوالہ, ساہیوال, ملتان, ان تمام مقامات پہ روزے کے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. کراچی میں ابھی روزے کی افطار میں تاخیر ہے. کراچی کے روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا. آج کی اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن سے مجھے, شان اشرف, مولانا کاشف ایڈوکیٹ کو, محترم سکندر صاحب کو اور گلفام صاحب صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.